الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، آج کے جمعہ کا بیان ہمیں اخلاص کے عنوان پر کرنا ہے. جو سارے عمل کی روح ہے، اخلاص. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، اس کی روح ہے اخلاص. بغیر روح کے انسان زندہ، اسی طرح بغیر اخلاص کے عمل زندہ. ساری عبادتوں کا مغز، ساری عبادتوں کی روح انسان کا اخلاص ہے. اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھوڑا سا عمل، اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لیے. اخلاص کی تعریف ہے کہ وہ نیکی جو صرف اللہ کے لیے کی جائے، اس کو بولتے ہیں اخلاص. جو عمل اللہ کے لیے ہوگا، چاہے تھوڑا سا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دیں گے. اور جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. پوری رات ہم سجدے میں گزارے، پوری رات ہم نماز میں کھڑے رہے اور اخلاص نہیں، ضائع ہے. اور 2 رکعت ہم نے پڑھی اور اللہ کے لیے ہے، اللہ دیکھ رہا، اکیلے ہے، بند کمرے میں. اللہ کے نزدیک پوری رات کا جاگنا، یہ 2 رکعت کا تنہائی میں اللہ کے لیے پڑھنا، اس پوری رات کے جاگنے پہ بھاری ہے اخلاص. جب بھی ہم کوئی عمل کرے، تسبیح کرے، تلاوت کرے، صدقہ دے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، تراویح پڑھے، سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کریں. یہ کام میں کس کے لیے کر رہا؟ اللہ کے لیے. اس کا بدلہ مجھے کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے. اللہ کے لیے جو عمل ہوگا، 1 گلاس کسی پیاسے کو پانی پلانا اللہ کے لیے ہو، اللہ اس 1 گلاس پر مغفرت کر دے گا، بخشش کر دے گا. اور 1000 پانی کی بوتلیں تقسیم ہو رہی، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگوں میں میرا چرچا ہو، لوگ مجھے مانیں. وہ 1 گلاس کسی پیاسے کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے پانی پلانا، وہ 1000 بوتلیں جو دکھاوے کے لیے بانٹی گئی اس پر بھاری ہے.
اللہ کے نزدیک ایک گلاس کا اجر جازا گئے اور 1000 بوتل جو دکھلاوے کے لیے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ قیامت میں کہیں گے جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ بانٹا تھا اسی سے جا کے بدلہ لو۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی نیکی کرے، عمل کرے، چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، اس میں سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کریں، یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ بندے کو اس کا بہت بڑا اجر دے گے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، مسلمان جیت گئے، مال غنیمت جمع ہوا، کیسر و کسریٰ کا بہت سارا مال غنیمت جمع ہوا۔ ان مال غنیمت میں جو تاج تھا بادشاہ کا وہ نظر نہیں آیا، ڈھونڈنے لگے لوگ کہ یار مال غنیمت میں بادشاہ کے سر کا تاج، حالانکہ اسلام جیت گیا لیکن وہ تاج نظر نہیں آ رہا مال غنیمت میں۔ بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد ایک کمزور ضعیف آدمی اس تاج کو لے کر آیا اور آنے کے بعد میں مال غنیمت میں رکھ کر جانے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بھائی اتنا قیمتی تاج آپ لے کر آئے، کم از کم اپنا نام تو بتا دو۔ اس غریب شخص نے جواب دیا کہ حضرت امیر المومنین، جس اللہ کے لیے میں نے یہ تاج لوٹایا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ جس اللہ کے لیے میں نے یہ تاج لوٹایا ہے وہ اللہ میرا نام جانتا ہے۔ پتہ چلا اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل، اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل، اللہ تعالیٰ بندے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل جو اللہ کے لیے کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے رمضان کی آمد ہے، استقبال رمضان ہے، اپنے آپ کو اللہ سے لینے کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے تیار کریں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ نیکیوں کا موسم، اللہ کے خزانوں کا موسم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا موسم، مغفرت کا موسم، رمضان کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ لیکن وہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرے، اپنی نیت کو صاف کرے، اپنی نیتوں کو درست کرے اور اللہ سے دعا کرے اللہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو۔ ورنہ ایسے میں حالات ہم نے دیکھے ہیں، رمضان کے 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، رمضان کو 1 دن باقی انتقال ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ ملنا، رمضان کا مہینہ نصیب ہونا، رمضان کی برکات سے، رمضان کے نور سے، رمضان میں اللہ کی طرف سے ہونے والے رحم، کرم اور فضل سے اپنے آپ کو فیضیاب کرانا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو رمضان مل گیا، رمضان کی جن لوگوں نے قدردانی کی، رمضان کا جنہوں نے احترام کیا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کی برکات سے محروم ہو جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی وہ بددعائیں لیتے، بددعائیں لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لائے اور ہر مسجد میں ایسا ممبر ہوتا ہے جس پہ 3 پائری ہوتی ہے، جس سے خطبہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے جب پہلے ممبر کے پہلے زینے پر، پہلی پائری پر، پہلے درجے پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ بیٹھے تھے،
اللہ کے نبی جب منبر پہ قدم رکھ رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے کہ آپ آمین کہہ رہے، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں منبر پر تشریف رکھ رہا تھا اس وقت حضرت جبرائیل میرے پاس میں آئے تھے اور 3 بددعائیں تھیں جس پر میں نے آمین کہا۔ اب حضرت جبرائیل کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار، اللہ کے پیغام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے، اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیغام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے، ان کی بددعا، اور ان کی بددعا پر آمین کون کہہ رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بددعا کیسی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بددعا دی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو میں نے کہہ دیا آمین۔ اب بتلائیے، رمضان کا مہینہ ہم نے پایا اور ہماری مغفرت نہ ہوئی، ہماری بخشش نہ ہوئی، تو ہمیں بددعا دینے والا کون ہے؟ فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل، جو فرشتوں میں سب سے بڑے، جن کی سب سے بڑی پوسٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دینے والے، وہ بددعا کر رہے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرائیں، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس پر آمین کہنے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو لوگ رمضان کا مہینہ پا رہے، روزے بھی نہیں رکھ رہے، تراویح بھی نہیں پڑھ رہے، کاروبار میں مصروف، پورے 11 مہینے جو کرتے ہیں وہی کام وہ رمضان کے مہینے میں بھی کر رہے، وہ بددعا کے لیے، اپنی ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے تیار رہیں کہ حضرت جبرائیل نے بددعا کی ہے، اور اس بددعا پر اسٹیمپ مارنے والے، مہر مارنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب دوسرے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائی۔ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائی ہو، جنت نہ کہیں ہو، ایسی بددعا دی حضرت جبرائیل نے، اور اس بددعا پر آمین کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کر کے اٹھے، جس عمر میں ہوں، 30 سال، 40 سال، 50 سال، کیا آج میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہے؟ کیا میری والدہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا میرے والد محترم مجھ سے راضی ہیں؟ اگر وہ مجھ سے راضی نہیں ہیں، اگر ان کے بڑھاپے کی عمر میں ان کی خدمت کر کے میں جنت نہیں پا رہا، تو میرے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے دنیا میں نے اپنی قبر کھدوا لی۔ خود فیصلہ کر لے کہ حضرت جبرائیل نے بددعا دی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے بوڑھے ماں باپ پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پائے۔ کتنے ماں باپ اپنی اولاد کی خدمت سے محروم ہیں، محروم ہیں۔ بیٹا باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں، بیٹا ماں سے بات کرنے کو تیار نہیں، وقت ہی نہیں۔ کاروبار کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ہم ایسے مصروف ہو گئے، ہمیں والد سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں بیپار میں، تجارت میں 10 منٹ ماں کے پاس بیٹھ کر ان سے محبت کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، ہمیں ان کا دکھ، ان کا درد، ان کی ضروریات معلوم کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم نے اپنے اوپر ایسا عذاب مسلط کر دیا کہ ہم دنیا میں رہ کر جہنم کا مزہ چکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں۔ جوان بیٹے، ڈگری کا غرور، ایجوکیشن کا غرور،
مال کا غرور، پیسوں کا غرور، پیسوں کا گھمنڈ، وہ گھمنڈ میں، وہ تکبر میں، وہ بڑائی میں، اور وہ کبریائی میں، وہ کرسی میں، وہ ایجوکیشن میں، بیٹے کو اس قدر ہم نے اپنے آپ کو اندھا کر دیا کہ ہم یہ بھول گئے سامنے بیٹھنے والا بوڑھا شخص میرا باپ ہے، میرے والد ہے، سامنے بیٹھنے والی اور اپنی پوری زندگی کو کھپانے والی میری ماں ہے، میری ماں ہے، جس کے بارے میں قرآن نے مجھے حکم دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اللہ ہر ایک بندے کو حکم فرما رہے ہیں اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ کے حال پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے پالا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے محروم ہو کر، ان کے دل کی تلتلاہٹ لے کر، ان کو ناراض کر کے، ان کو رلا کر، پھر ہم امید کر رہے ہیں میرا کاروبار بڑھے، پھر ہم امید کر رہے ہیں میری اپنی ذاتی دکان ہو، پھر ہم امید کر رہے ہیں میں کرائے سے بچ جاؤں، پھر ہم امید کر رہے ہیں میری اپنی ذاتی گاڑی ہو، پھر ہم امید کر رہے ہیں میری اولاد ترقی کرے، میری اولاد خوب اونچائی پر جائے، پھر ہم امید کر رہے ہیں میرا اپنا ذاتی مکان ہو، پھر ہم امید کر رہے ہیں سماج میں میری عزت ہو، معاشرے میں میرا مقام ہو، لوگ میرا احترام کریں، اور پشے پشت اگر پردے کے پیچھے اپنی ذاتی زندگی پر اگر ہم نظر دوڑائیں، ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں۔ جب اولاد پر ماں باپ ناراض ہوگے، زبان سے بجائے اولاد کے حق میں دعائیں نکلنے کی، اگر 24 گھنٹے کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی، 24 گھنٹے کوئی والد اپنے بیٹے کی محبت کے لیے ترس رہے، تڑپ رہے، بلک رہے، بتلائیے اس بیٹے کی دنیا میں ترقی ہوگی یا ہلاکت بربادی ہوگی؟ ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کو وقت دے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، اپنی ترقی کو، اپنے دنیا میں درجات بلند ہونے کو فقر کے طور پر اپنے ماں باپ کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ ہم کتنی بھی اونچائی پر پہنچ جائے ہمارے ماں باپ کے سامنے ہم بچے ہی ہیں، ہم ان کی نظر میں بچے ہی بن کر رہ گئے، ان کی نظر میں ہم باہر دنیا میں جو مقام ہیں ان کی نظر میں ہم وہ بڑائی کرنے کی، اپنے آپ کو فقریہ طور پر پیش کرنے کی ہرگز غلطی نہ کریں، ان کا دل دکھے گا، اور دل دکھنے کے بعد کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعائیں نہیں کرتے، لیکن اگر اولاد کی نافرمانی میں اور اولاد کے بے رخے پنے میں اور اولاد کی ذرا سی گستاخی جب ماں باپ کو سہنی پڑتی ہے، دل روتا ہے، اور کسی اولاد کی تکلیف میں ماں باپ کی آنکھ سے اگر آنسو نکلتے گئے، وہ بھی بد دعا ہے، وہ بھی بد دعا ہے۔ جن کے ماں باپ حیات ہے اللہ ان کو لمبی عمر دے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کے حیات ہے وہ ماں باپ کی قدر کر کے ان کے پیر پکڑ لے، ابا جان غلطی ہوئی، امی جان غلطی ہوئی، اپنے آنکھ سے مال و دولت کے پردے کو ہٹا کر ماں کو ماں سمجھ کر ان کے پیر پکڑ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آنے والی جو زندگی ہے، آنے والے ہمارے بچوں کی جو نسل ہے، بد دعائیں نسلوں تک چلتی ہیں، دعائیں بھی نسلوں تک چلتی ہیں۔ آپ اگر ہلاک نہیں ہوئے، وہ ہلاکت آپ کی اولاد پر آئے گی، آپ کے پوتوں باتی تک آئے گی۔ اپنے سروں سے ماں باپ کی نافرمانی ہٹا کر، اپنے سروں سے ماں باپ کے دل کے دکھائی ہوئی جو بد دعائیں ہیں اس کو ہٹا کر ماں باپ کی دعا لینے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہیں، جب آپ کی ماں یا آپ کے والد آپ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں یا آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، وہ ایسا ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے حق میں دعا کر رہا ہو۔ اپنے آپ کو حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے جو بد دعائیں دی ہیں، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہا ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائی ہو، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کتنے لوگ شکایت کرتے، مولانا اتنی محنت کر رہے، اتنی محنت کر رہے، ترقی نہیں ہو رہی۔
اتنی محنت کر رہے قرض نہیں اتر رہا، اتنی محنت کر رہے 10 سال پہلے بھی وہیں تھے، 10 سال کے بعد بھی وہیں ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جا کے ماں باپ کا جو دل دکھایا ہو معافی مانگ لو، اللہ ترقی کے دروازے کھول دے گا، اللہ ترقی کے درجات بلند کر دے گا۔ ماں باپ کی بد دعائیں لے کر، ان کی آہٹ اور تلتاہٹ لے کر دنیا میں کوئی انسان نہ ترقی کر پایا کہ نہ قیامت تک کوئی انسان ترقی کر سکتا ہے۔ تیسری بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دی۔ پہلی بد دعا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ دوسرے درجے پر قدم رکھا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائی۔ اور تیسرے درجے پر قدم رکھا تو کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مسلمان بچوں کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو درود پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں نہیں معلوم جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کے فضائل کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، 10 نیکیوں کو لکھتے ہیں اور 10 درجات کو بلند کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کے نامے اعمال میں 10 نیکیوں کو لکھے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا۔ ہم نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے ساتھ احسانات کو ہم گن نہیں سکتے، نہیں گن سکتے۔ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور دنیا کے سارے درخت اگر قلم بن جائیں، پین بن جائیں، تو فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر جو احسانات ہیں ان کو گن نہیں سکتے، نہیں گن سکتے۔ 1500 سال پہلے نہ ہمیں دیکھا ہے، نہ ہماری نیکیوں کو دیکھا، نہ ہمارے اعمال کو دیکھا، اور شب برات میں جو ابھی گزری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کے لیے نہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں، اپنے نواسوں کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، اپنے مسجد مدرسوں کے لیے نہیں، اس امت کے لیے جو میں اور آپ بیٹھے ہیں، اے اللہ میرے امت کے گنہگار، میرے امت کے گنہگاروں کی مغفرت فرما، میرے امت کے گنہگاروں کو معاف فرما۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے وہ انسان جن کو اللہ کے نبی نے دیکھا بھی نہیں، میری امت اپنی موت کی آخری سانس تک اللہ سے یہ گہار لگاتے رہے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ بدلے میں ہم نے 50 سال کی زندگی میں ایک وقت ایسا نہیں نکالا کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے نبی کو بخشا ہو۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، حضرت جبرائیل نے بد دعا دی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے محمد کا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ یہ تینوں بد دعائیں ہماری زندگی میں منڈلا رہی، یہ تینوں بد دعاؤں کا اثر ہمارے گھروں میں آ چکا، یہ تینوں بد دعاؤں کا اثر ہمارے کاروبار میں آ چکا، یہ تینوں بد دعاؤں کا اثر ہماری صحت اور تندرستی میں آ چکا۔ ہم نے رمضان پا لیا، کاروبار کو کم نہیں کیا، ہم نے رمضان پا لیا، روز مرہ کے ڈسپلن میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، جیسے 11 مہینے تھے اسی طرز پر ہم نے رمضان کو گزر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رمضان کی ناقدری کی نحوست کو پورے 11 مہینے پر اللہ نے تقسیم کر دیا۔ ماں باپ کی ناقدری کرنا ہم نے شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہماری عمروں سے برکت کو ختم کر دیا۔ جوان انتقال ہو رہے، جوان جا رہے، اللہ کا نظام ہے کہ والدین کی ناقدری ہوگی، والدین کی ناشکری ہوگی، والدین کی دل آزاری ہوگی، والدین کی بد دعائیں ہوگی، جوانی میں موت ہوگی، جوانی میں موت ہوگی۔ جو والد کو دکھائے گا، والدہ کو دکھائے، جوانی میں موت ہوگی۔ اس لیے 3 بد دعائیں ہمیشہ یاد رکھے اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرے عمل کو کوئی گنوائے یا نہ گنوائے، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، میرا نام تو وہ ذات جانتی ہے جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ میں ایک گلاس کسی کو پانی پلا لوں،
کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، ایک ذات ایسی ہے جو 24 گھنٹے میرے ہر عمل کو دیکھ رہی، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کرے، للہیت کو پیدا کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ 3 نوجوان سفر کر رہے تھے، ایک غار میں آرام کرنے لگے، ایک بہت بڑا پتھر غار کے دروازے پر آ کر گر گیا اور باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اب تینوں نے اپنے اپنے عمل اللہ کو پیش کرنا شروع کیے اور دعا کرنی شروع کی۔ اس واقعے سے اور حدیث سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، جب کوئی کام اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور اس واسطے سے اگر ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پہلے شخص نے دعا کی، اے اللہ، میں روزانہ بکریاں چراتا تھا، شام میں ان کا دودھ نکالتا تھا، اور آنے کے بعد پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے دودھ نکالنے میں تاخیر ہوئی، میرے ماں باپ رات میں بغیر دودھ پی کے سو گئے، بھوکے سو گئے۔ میں پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر اور ماں باپ کے پیروں تلے کھڑا رہا، بیٹھا رہا، یا انتظار میں رہا کہ رات میں بھوک کی شدت میں میرے ماں باپ اٹھ جائیں گے تو میں ان کو دودھ کا یہ پیالہ پیش کروں گا، اور اس انتظار میں میرے بچے بھی سو گئے، بھوکے سو گئے۔ اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہو، میرا یہ کام، میری نیکی یہ تیری رضا کے لیے ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں بچا لے۔ اللہ نے دعا قبول کیا، غار پہ جو پتھر تھا تھوڑا سا خود بخود سرک گیا۔ اخلاص کی برکت، للہیت کی برکت، جو نیکی، جو عمل اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ غاروں سے پتھروں کو ہٹانے کی طاقت اور قوت اس میں پیدا کر دے گا، آپ کی دعا میں۔ یہ سب حدیث ہے، ہمارے نبی نے بیان کیا۔ دوسرا شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر رہے واقعے کو، دوسرے شخص نے غار میں دعا کی، اے اللہ، میری چچازاد بہن ایک مرتبہ میرے پاس آئی، قحط سالی کا وقت تھا، گاؤں سے گنا اور اناج اور غلہ ختم ہو چکا تھا، اس نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے اس کو غلہ دیا، اور بدلے میں 120 دینار میں نے اس کو دیے، اور دینے کے بعد میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس کے بدلے میں مجھے تو چاہیے۔ خیر وعدے کے مطابق وہ مجھ سے غلہ لے گئیں، 120 دینار لے گئیں، اور جو میری خواہش تھی، حرام کام مجھے جو کرنا تھا، وقت پر پہنچ گئی۔ اور جیسے ہی میں حرام کاری کے لیے تیار ہوا، اس نے کہا اللہ سے ڈر۔ اللہ نے زندگی گزارنے کی ایک مہر، ایک حد لگائی ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پہ ایسے گھر کر گئے، اللہ تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہو گیا، اور تیری رضا کے لیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میں نے اس کے ساتھ زنا کرنے سے اور حرام کرنے سے اپنے آپ کو رکا دیا۔ اگر میرا یہ کام تیرے لیے کیا گیا ہو، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ غار کا پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا۔ تیسرے شخص نے دعا مانگی، اے اللہ، میں بکریوں کا، اونٹ کا کاروبار کرتا تھا، میرے پاس کئی مزدور تھے، میں نے سارے مزدور کو ان کی مزدوری دے دیا، ایک میرا مزدور بغیر مزدوری کے چلا گیا۔ ہمارے یہاں مزدوروں کو بہت ستایا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث ہے، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ ہمارے یہاں نہیں دیتے، اور وہ بہت بڑا بیان ہے مزدور کے اوپر، انشاءاللہ کسی وقت جمعہ میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو اس نے یہ دعا کی ہے، اللہ میرے پاس بہت سارے مزدور تھے، میں نے سب کو ان کی مزدوری دے دی، سب چلے گئے، ایک مزدور بغیر مزدوری کے چلا گیا، اس کی جو مزدوری کے پیسے میرے پاس تھے وہ میں نے کاروبار میں لگا دیے، اور اس سے میرا کاروبار بہت بڑھ گیا۔ کئی سالوں کے بعد، ایک مدت کے بعد وہ دوبارہ آیا اور مجھ سے مزدوری مانگنے لگا، تو میں نے اس سے کہا یہ سب کچھ تیرا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا، بھائی مذاق مت کرو، میری مزدوری دو۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے، تیری جو مزدوری تھی وہ میں نے کاروبار میں لگا دی، اور اسی کاروبار سے یہ سب کچھ بڑا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ لے گیا، اور تیری رضا کے لیے اور تیرے اخلاص کے لیے میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، میں خاموش رہا اور سب کچھ لے جانے دیا۔ اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہو، ہمیں اس مصیبت سے اور اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تینوں شخص نے اپنے عمل کو اللہ سے پیش کر کے اللہ کے دربار میں دے کر دعا مانگی، اللہ نے وہ چٹان کے منہ پر جو بہت بڑا پتھر آ کر لگ گیا تھا، اللہ نے اس کو ہٹا دیا۔ اخلاص کی برکت، اللہ کے لیے کیے جانے والے کام کی برکت۔
جو کام جو نیکی اللہ کے لیے ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے زندگی میں ہمارے اس کی اثرات اور اس کی برکات دکھلائے گا۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے، نیکیوں کا موسم ہے، اور جو ہے اللہ کے فضل کا، اللہ کے کرم کا، اللہ کے نور کا لینے کا موقع ہے۔ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جمعہ کے دن میں دعا کرتے، اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اس کی ابھی سے تیاری کرے، کاروبار کو ابھی سے سمیٹنے کی کوشش کرے، کاروبار کی ابھی سے ترتیب بنائے۔ 11 مہینے تو ہم کاروبار کرتے ہی ہیں، 11 مہینے تو ہمارا گھومنا پھرنا ہے ہی، 11 مہینے تو ہمارا سونا ہے ہی، 11 مہینے تو ہمارا کھانا پینا ہی، لیکن 1 مہینہ اللہ نے جو دیا ہے الصوم لی وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، اللہ نے ہر ایک مسلمان سے کہا روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اپنے آپ کو تیار کرے، صحت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، تراویح پڑھنے کے اعتبار سے، سحری کے لیے ہم روزانہ اٹھتے ہیں، تہجد پڑھنے کے اعتبار سے، زکوٰۃ کو نکالنے کے اعتبار سے، صدقے کو دینے کے اعتبار سے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرے، اور نیت یہ رکھیں یہ سارا رمضان میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، محض اور محض کس کے لیے گزاروں گا؟ اللہ کے لیے۔ یہ چند باتیں تھیں اخلاص سے متعلق اور رمضان کے استقبال سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔